مکہ مکرمہ سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں قائم ہے۔ تاریخ میں اسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا: مکہ، بکہ، البیت الحرام، البیت العتیق، البلد الامین، ام القریٰ۔ یہ مقدس شہر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 3000 سال پہلے مکہ تجارت کے کاروانوں کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ یہاں لائے اور اسے آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے تھے جنہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ان کی آبادی اس قدر بڑھی کہ عرب میں مغرب کی جانب مصر تک پہنچ گئے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ننھیال بھی تھا، اور جنوب میں آبادی کا سلسلہ یمن تک پہنچ گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ سیدہ قطورہ سلام اللہ علیہا کی اولاد آباد تھی، اور شمال میں بنو اسماعیل کی بستیاں شام تک پہنچ گئیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کی اولاد بنو اسحاق آباد تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند قیدار بہت نامور ہوئے۔ قیدار نے اپنا مسکن خاص مکہ میں بنایا، اور انہی کی اولاد میں آگے چل کر جناب عدنان ہوئے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ مکے میں جتنے قبیلے آباد تھے، ان سب سے کسی نہ کسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، اور اہل عرب کے یہاں رشتہ داریوں کا بہت احترام بھی تھا۔ مگر جیسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا تو سب جانب سے ایک ہی رد عمل آیا، اور وہ تھا شدید مخالفت۔ مسلمانوں کی تعداد کم، کافروں کی تعداد بہت زیادہ۔ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، اختلافات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر اور ان کی اجازت سے 16 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، موجودہ ایتھیوپیا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا اور انہوں نے ان کو پناہ دی۔ اس ہجرت کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ بھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: لوط و ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایک مشکل وقت دیکھنے کو ملا۔ 2 قریبی اور عظیم ہستیاں فوت ہو گئیں، ابو طالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی خدیجہ۔ مشکل سے 200 لوگ تھے ایک مکہ میں جو ایمان لائے تھے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں طائف تک آئیں، یہاں تبلیغ کرتے ہیں، اور حضرت زید کے ساتھ وہ یہاں آئے۔ دیکھنے کو تو بہت خوبصورت تھا باغ، لیکن دل بہت سخت تھے۔ جو پرتاؤ ہوا ہمارے رسول کے ساتھ اور حضرت زید کے ساتھ،
وہ میں جس طرح بھی بیان کروں کم ہے. جس کرب سے, جس تکلیف سے وہ گزرے کہ انہوں نے پتھر مارے, اتنا زخمی کیا اور اتنی بربریت کے ساتھ کیا کہ کہا جاتا ہے, کہیں روایت میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اتنا خون نکلا کہ ان کی جوتی کے ساتھ جم گیا, ان کو سانس لینے تک کا موقع نہیں دیا گیا. آپ یہاں سے تھوڑا باہر گئے تو 2 بھائی تھے, ان کا ایک باغ تھا, مکی تھے, تو انہیں تھوڑا سا رحم آ گیا, تو اپنے غلام سے کہا کہ بھئی اس کی ذرا خیر خدمت کرو. تو تھوڑے سے انگور لائے گئے. اس غلام نے جب انگور دیے ان کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم سب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انگور کھایا. تو وہاں اس غلام کو آیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہا ہے, اور اس دھاگے کو, سرے کو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی غلام کو مسلمان بنایا. اس نے ان کی تیمارداری کی, اور پھر اسی کی یاد میں اس باغ کے بالکل پاس ایک مسجد تعمیر کی گئی. لیکن ایک بہت اہم بات ہے جو کہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. جب آپ اس تکلیف سے گزر رہے تھے تو کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ ابھی حکم دیں یا رسول اللہ, یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں, ان کو ختم کر دیں ہم. اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کام نہیں لیا, بدلے سے کام نہیں لیا. انہوں نے کہا میں تو خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں تو امن و سلامت کا پیغام لے کر آیا ہوں, میں وہ یہاں ان کے ساتھ نہیں کر سکتا. کیا آپ اور میں اتنا بڑا دل دکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دکھانا چاہیے. یہی رسول کا سبق تھا. کیوں ہم چھوٹی چھوٹی بات اپنے پیارے نبی کے پیچھے ہی لگ کے ان چیزوں کو برداشت کریں, نہ کہ انہی کے نام پہ برداشت ختم کریں. طائف کے بازاروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ سنگ زنی کی گئی. آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے, حضور پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ سنگ زنی کرتے. دونوں پاؤں پہ سنگ زنی ہوتی, حضور بیٹھ جاتے شدت درد سے, تو وہ آگے بڑھتے, حضور کو کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشقے سنگ زنی کرتے. یہ دردناک تاریخ کا واقعہ, نالین خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے, اگر آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں اور ان کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں. لیکن میرے حضور نے اس وقت بھی کہا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں. اگر حضور اشارہ ابرو فرماتے تو یہ پچھلی قوموں کی طرح صف ہستی سے مٹا دیے جاتے. لیکن میرے حضور نے کہا تھا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. رحمت عالم کا یہ انداز تاریخ کبھی بھی نہیں بھول سکے گی. مورخ اسلام حفیظ جلندری نے حضور علیہ السلام کے اس انداز کرم کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ جب حضور سے کہا گیا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے, تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے یہ کہا, الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر. میں اس وقت اس باغ کی سمت بڑھ رہا ہوں, اور شاید ایسے ہی کوئی راستے سے گزرے ہوں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے زخمی کہ ان کے قدموں تک لہو لہان. کس تکلیف سے گزرے ہوں گے وہ پتھر کتنے سخت ہوں گے, کیا کیفیت ہوگی میں سوچ بھی نہیں پا رہا. لیکن اس کیفیت میں بھی آگے کیا پڑا تھا ان کے لیے. آئے تھے وہ ایک ہرے بھرے شہر میں تبلیغ کے لیے. کیا پتا تھا ہمیں کہ وہ تبلیغ کامیاب ہوگی, لیکن ایک غلام ہوگا جو مسلمان ہوگا. کیا پتا تھا ہمیں
کہ وہ نسل جس کو انہوں نے معاف کیا، رحمت دکھائی، اس نسل میں سے بھی آگے کوئی شاید مسلمان ہوگا۔ طائف شہر جو ہے وہ پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ آپ جب زخمی حالت میں وہاں سے نکلے تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے آرام کیا اور ایک خصوصی دعا کی۔ یہ مسجد اسی جگہ کے لیے تعمیر کی گئی ہے، اسی کی یاد میں۔ اس وقت میرے ارد گرد بہت سکون ہے، کاش آپ کو بھی وہ سکون محسوس ہو، اور جو خوشبو ہے کاش آپ کو بھی وہ خوشبو ہے۔ سال 10 نبوت کو ایک نہایت اہم واقعہ پیش آیا، اور یہ تھا معراج۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، ان رفعتوں تک، ان بلندیوں تک، اور ان مراتب رفیع سے سرفراز کیے گئے جو صرف انہی کا مقصود تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبیوں کی امامت، اور پھر وہاں سے آسمان تک نور کی سیڑھی کے ذریعے تشریف لے گئے، پھر فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر، پھر وہاں سے جبریل کے پروں پر سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں جبریل نے بھی اپنی بے بسی اور اپنی مجبوری کی بات کی کہ یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا، لو دنوت خطوۃ لترکت۔ پھر سبز نوری تخت لایا گیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک خدا نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ سے نعمتیں، عزتیں اور خلعتیں پائیں، اور اس امت کی بخشش اور نجات کی ضمانت لی۔ معراج جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز، اللہ کے دیدار کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں اس گنہگار کی امت کی بخشش کا سہارا بھی ہے۔